سورہ نمل آیت 92 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن اور یہ کہ اتلوا میں تلاوت کروں قرآن کی فمن اہتدی پس جس نے ہدایت پائی فإنما تو اس کے سوا نہیں یہتدی اس نے ہدایت پائی لنفسہ اپنی ذات کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فقل تو فرما دیجئے انما اس کے سوا نہیں انا میں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں، خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب اس تلاوت سے کیا ہوگا؟ اس تلاوت سے ہدایت ملے گی۔ یہ جس نے بھی ہدایت پائی اس نے اپنی ذات کے لیے، اس نے اپنی ذات کا فائدہ کیا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا انہیں کہہ دیں کہ میرے ذمے تھا پیغام کو پہنچا دینا، خبردار کر دینا۔ مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچا کر تمہیں باخبر کر دینا، تمہیں تمہارے انجام سے ڈرانا۔ اب جو نہیں ڈرتا اپنی بربادی کا پھر خود اس نے انتظام کر لیا۔ تلاوت سے حاصل کیا کرنا تھا؟ تلاوت سے وہ پیغام حاصل کرنا تھا۔ اگر میں اپنے لیے تلاوت کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے اس میں سے پیغام حاصل کر رہا ہوں، اللہ کا وہ حکم جان رہا ہوں۔ راستہ جس نے قرآن کو نہ سمجھا اس نے کیا تلاوت کی؟ تلاوت کے ذریعے اس میں سے پیغام اس نے تو لیا ہی نہ، اس سے ہدایت راستہ نہ لیا۔ راستہ لینا ہے، راستہ آپ کو کامیابی کا ملے گا اس سے۔ اگر راستہ نہیں لوگے تو پھر ضلالت ہے، گمراہی ہے، پھر ناکامی ہے اور بربادی ہے۔ واضح الفاظ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہے؟ اللہ کی جس میں نصیحتیں ہیں، اللہ کی جہاں پہ محبت ہے، اللہ کا جہاں پیغام ہے، وہ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس کو بھی نہ سمجھے، کیوں؟ پھر تو ادھر ادھر کی سنی آپ نے چیزوں پر ایمان لائے نا۔ قرآن سے آپ نے ڈائریکٹ تو ایمان نہ لیا، نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا تعارف ہی قرآن سے یہ کرایا گیا، ہمیں بتایا ہی یہ گیا کہ یہی قرآن ہے، بس ایسے ہی ہے یہ ہدایت۔ دیکھیں تلاوت کے بعد ہدایت کا تذکرہ ہے۔ آپ کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ کیا راستہ نظر آتا ہے اگر آپ قرآن کو سمجھتے نہیں؟ کسی بھی فیصلے میں اس میں آپ کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ آپ قرآن کو کچھ نہ سمجھو اور پھر آپ کو راستہ بھی نظر آئے، آپ کو اس میں سے وے آؤٹ بھی مل جائے۔ کسی بھی پرابلم میں آپ پڑے ہوئے ہو، پھر اس کا وے آؤٹ چاہیے آپ کو، تو آپ سمجھو گے تو وے آؤٹ ملے گا نا، اس کا راستہ ملے گا، ہدایت ملے گی، اس کی راہ ہدایت ہے۔ یہ تلاوت تو ہے ہی وہی جو سمجھ کے کی جائے گی، باقی اس کو پتہ نہیں کیا نام دیا جائے۔ میری آپ کی اگر کوئی بات غور نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں، تو وہ یہ کہے کہ میں موجود ہوں، میں لیکن میرا دھیان کہیں اور ہے، کیونکہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ کوئی بھی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرے کلام کے ساتھ، میری بات کے ساتھ، میری گفتگو کے ساتھ، میری نصیحت کے ساتھ یہ طریقہ رکھا جائے کہ سمجھو نہ سمجھو، دھیان دو نہ دو، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے۔ ہے کوئی ایسا جو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہو؟ کوئی ایک شخص مجھے بتا دو جو کہتا ہو کہ میرے ساتھ ایسا بھی کر لو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو تکلیف ہوگی۔ یہاں پر اللہ کی ذات کو نہیں چاہیے کچھ بھی، ہم اللہ کی ذات کی تعریف کریں نہ کریں، اور اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے۔ مجھے فرق پڑے گا اس سے، میری بہتری ہوگی، میں اپنی بہتری کے لیے میں اس کے فتوے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں اپنی بدبختی کے فتوے ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ ایسا بتاؤ، ایسا بھی کر لوں تو چلے گا، ہوگا چلے گا، تو پھر ہم نے چلا لیا کام، اور قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھا۔ اللہ کے نبی سے یہ حکم ہے آپ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں، یہ پیغام پہنچا دیں انہیں۔ پر مجھے یہ بتایا گیا تمہارا کیا کام پیغام سے لینا دینا؟ بس لفظ ہیں تمہارے سامنے، تم نے اجر لینا ہے، تمہارا مسئلہ اجر ہے، یہ اجر یا ثواب یوں ہی مل جائے گا کیا؟ وہ ذات ہم سے پوچھے گی نہیں کیا؟ کام پورا کیا، حکم جو دیا تھا ہوا، تم اس منزل تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے جس کے لیے تمہیں حکم دیا گیا تھا؟ جی میں پہنچا ہوں، میں نے وہ کام جیسے آپ کا حکم تھا ویسے کیا، اب تمہارا اجر بنتا ہے۔ جو تم نے کیا، تم نے ہماری بات کو مانا،
تم نے کام وہی کیا، ویسے کیا جیسے تمہیں کہا گیا تھا، اب یہ لو اپنا انعام کی لالچ رکھنا یہ بندگی کی تعریف میں نہیں آتا۔ ہاں، دینے والا جو اعلان کر دے وہ اس کی مرضی ہے۔ میں کہوں میں آپ کا حکم اس لیے مان رہا ہوں چونکہ آپ نے اس کے اجر کا اعلان کیا ہے تو مجھے تو اجر چاہیے۔ وہ کہہ رہے میرا حکم، میری محبت، میرا تعلق، میری ذات کہاں گئی؟ تو پھر گویا تم نے اپنے اجر کے لیے کیا، میرے لیے کہاں کیا؟